پاک بھارت جنگ جو مئی 2025 میں وقوع پذیر ہوئی، یہ اس تبصرے کا ٹائٹل ہے۔ ہیریسن بلیک ویل کے انگریزی میں تبصرے کا اردو ترجمہ بذریعہ چیٹ جی پی ٹی بزبان ریاض الاسلام خان۔ چلو سیدھی بات کرتے ہیں۔ تصور کریں، دو نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس پڑوسی بھارت اور پاکستان ایک بے فائدہ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں جس نے دنیا کی سانسیں روک رکھی ہیں۔ پھر اچانک ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر ایک زوردار اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ کی ثالثی میں طویل مذاکرات کے بعد بھارت اور پاکستان نے مکمل اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں خوش ہوں کہ دونوں ممالک نے عقل و دانش کا مظاہرہ کیا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ عقل کی بات کریں تو اس بات میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سارا تنازع ایک حماقت کی کلاس تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بھارت نے اس گڑبڑ میں کیا پایا، کیا کھویا، اور یہ کیوں اس کی جدید تاریخ کا سب سے زیادہ شرمناک لمحہ ہو سکتا ہے۔ تیار ہو جائیں اور سنیں۔ میں ہوں ہیریسن بلیک ویل اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو سفاری۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ہندی ورژن بھی دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے سپر تھینکس اور ممبرشپ کے ذریعے چینل کی مدد کی۔ آپ ہی ہماری کمیونٹی کے سب سے قیمتی رکن ہیں۔ چلو اصل بات پر آتے ہیں۔ بھارت نے اس غلطی سے کیا حاصل کیا؟ خبردار، بالکل کچھ نہیں، صرف بی جے پی کو عارضی فائدہ ہوا، جو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانے میں لگا رہا۔ یہ نفرت کا جشن تھا جسے انہوں نے حب الوطنی کا نام دیا، لیکن یہ شہرت اتنی دیر نہیں چلتی جتنی ایک سست آتش بازی چلتی ہے۔ بھارت کو جو نقصان ہوا ہے وہ عوام پر اتنے زور سے پڑنے والا ہے جتنا موسم باراں میں سیلاب۔ مودی کی ہیرو سازی کو جلدی زنگ لگ جائے گا۔ بھارتی عوام جلد سمجھ جائے گی کہ ان کے لیڈروں نے کیا خراب کیا ہے، اور یہ خوبصورت منظر نہیں ہوگا۔ اب اصل نقصان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے صرف بھارت کو چوٹ نہیں دی بلکہ اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا رپورٹس اور رائٹرز کے مطابق پاکستان کی فوج نے بھارتی دفاع کو مکمل تباہ کر دیا۔ پہلے مرحلے میں ہی 5 فائٹر جہاز، جن میں بھارت کے نئے رافیلز شامل تھے، مار گرائے گئے۔ ایک بریگیڈ اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گئے۔ 77 ڈرونز شکار بن گئے۔ سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ بھارت کا 1.5 ارب ڈالر کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، جسے وہ ناقابل شکست کہتے تھے، کھٹارا بن گیا۔ یہ صرف نقصان نہیں بلکہ قومی شرمندگی اور ذلت ہے۔ سوچیں، جیسے آپ نے فراری خریدی ہو اور کوئی اسکوٹر اسے توڑ دے۔ یہی حالت بھارت کے S-400 کی ہے۔ یہی نہیں، پاکستان نے مزید فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا، جہاں مختلف فضائی اڈے، آرٹلری پوزیشنز اور میزائل ذخائر تباہ ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹا جھگڑا نہیں بلکہ تباہی کی دوڑ تھی، اور بھارت وہ پرانا زنگ آلود گاڑی تھا۔ 10 مئی کی صبح بھارت کا دفاع مکمل بے بس تھا۔ کوئی آپریشنل ایئر بیس نہیں، S-400 ناکارہ اور براہموس میزائل راکھ میں بدل چکے تھے۔ پاکستان مزید حملے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ریسٹرینٹ دکھائی، جو بھارت صرف خواب میں دیکھ سکتا تھا۔ ٹرمپ کی جنگ بندی کا اعلان بھارت کے لیے ایک بچاؤ کی رسی تھا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، مگر اسے بری طرح سے اس کی ضرورت تھی۔ اب بات کرتے ہیں سفارتی جھگڑے کی۔
جب بھارتی میڈیا نے پاکستان کو رحم کی بھیک مانگتے دکھایا، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بھارتی حکام سعودی عرب اور امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے جنگ بندی کے لیے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ رائٹرز نے 11 مئی کو رپورٹ کیا کہ بھارتی خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا، مگر پاکستان نے امن کی کوششوں کا یقین دلایا۔ بھارتی میڈیا جعلی خبریں بیچ رہا تھا جیسے وہ سچ ہوں۔ اب وہ نقصان جو محسوس نہیں ہوتا لیکن سب سے زیادہ چبھتا ہے۔ بھارت کا عالمی سپر پاور بننے کا خواب ٹوٹ گیا۔ بھارتی ایکسپریس نے 10 مئی کو لکھا کہ سری نگر میں دھماکے ہوئے اور مقامی عہدیدار عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا، یہ سپر پاور کی آواز نہیں بلکہ قوم کی نفی کی آواز ہے۔ بھارتی میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ وہ خبریں نہیں، جھوٹ کا کارخانہ بن چکے ہیں۔ اور اقتصادی نقصان، رائٹر نے نوٹ کیا، صرف 2 دنوں میں بھارتی شیئر مارکیٹ سے 83 ارب ڈالر غائب ہو گئے۔ یہ معمولی بات نہیں، قومی تباہی ہے۔ بھارت نے نہ صرف خود کو شرمندہ کیا بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ فرانس، جس نے رافیلز مہیا کیے، اور اسرائیل، جس نے ہاروپ ڈرون دیے، شاید اب معاملات پر نظر ثانی کر رہے ہوں گے۔ IMF نے پاکستان کو قرض منظور کر کے بھارت کو سفارتی جھٹکا دیا۔ ذہنی نقصان تو بس آخری بات ہے۔ بھارت نفسیاتی طور پر اتنے گہرے انکار میں ہے کہ تھراپی کا موضوع بن سکتا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا، آگے بڑھو، جبکہ دنیا ہنس رہی ہے۔ مودی کو اپنی طاقت کی شبیہ بکھرتے دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی ہوگی۔ بھارت نے فوجی، سفارتی اور اقتصادی میدانوں میں خود کو ہرا دیا۔ غور کیجیے، خود کو ہرا دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے 11 مئی کو لکھا کہ امریکی ثالثی میں جنگ بندی کا اعلان ایسے وقت میں آیا جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار تھے اور امریکہ کے پیغام مخلوق تھے۔ بھارت نے ہر سگنل کو غلط سمجھا اور اپنی انا کے باعث گر پڑا۔ سبق یہ ہے کہ بھارت کو اپنے عوام اور دنیا سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا۔ آپ سپر پاور نہیں بن سکتے اگر آپ کی طاقت ہلکی ہو۔ پاکستان، جسے بھارت چھوٹا اور کمزور کہتا ہے، اس نے بھارت کو سب سے بڑی شرمندگی دی۔ بھارت نہیں بلکہ ایک عبرتناک کہانی بن گیا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ بھارتی عوام کو ابھی بھی جیت کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں جبکہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ پوری صورتحال ایسے ہے جیسے کوئی شخص پارٹی میں امپریس کرنے کے لیے مہنگا سوٹ پہنے اور پھر گر کر اس پر کیچپ گرا دے۔ بھارت اب ایسا سوٹ پہنے ہوئے ہے لیکن داغدار، دنیا دیکھ رہی ہے اور خوش بھی نہیں۔ پاکستان نے ریسٹرینٹ دکھائی، لڑائی ختم کروانے میں مدد دی، اور بھارت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ مردہ گھوڑے کو نہ مارو۔ اس جھگڑے میں تقریباً 70 افراد ہلاک ہوئے، اور سب کچھ مودی کی انا اور چند ہفتوں کی BJP کی خوشی کے لیے۔ اگر بھارت دنیا کا مذاق بننا نہیں چاہتا تو اسے آئینہ دیکھنا ہوگا، اپنی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بند کرنا ہوگا۔ چھوٹے اور کمزور پڑوسی نے اسے شرمندہ کیا۔ اگلی بار بات چیت کریں، فخر نہ دکھائیں، کیونکہ یہ فخر شرمندگی میں بدل چکا ہے۔ اور میرے بھارتی ناظرین، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کے لیڈروں نے آپ کو خواب دکھائے اور آپ کو خوفناک حقیقت دے دی۔ آپ اپنے لیڈروں سے بہتر کا مطالبہ کریں۔ آج کا ویڈیو یہی تھا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو بھارت کی یہ ناکامی کیسی لگی۔